أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال کہا قائل ایک کہنے والے نے منہم ان میں سے لا تقتلوا قتل نہ کرو یوسف کو وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اس کو فی غیابۃ الجب ایک اندھے کنویں میں یلتقط ہو نکال لے جائے گا اس کو بعض السیارت کوئی قافلہ ان اگر کنتم ہو تم فاعلین کچھ کرنے ہی والے. قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان ما لکا آپ کو کیا ہوا لا تمنا کہ آپ بھروسہ نہیں کرتے علی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہمارے اوپر وَإِنَّ اور بے شک ہم لہو اس کے لناصحون پوری طرح خیر خواہ ہیں. ارسل ہو بھیج دیجیے اس کو معنا ہمارے ساتھ غدن کل یرتا کھائے پیے ویلعب اور کھیلے وَإِنَّ بے شک ہم لہو اس کے لحافظون پوری طرح حفاظت کریں گے. قال باپ نے فرمایا انی بے شک مجھے لیحزننی غمگین کرتی ہے یہ بات ان تذهبوا به کہ تم اس کو لے جاؤ وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں ان یأکلہ کہ کہیں اس کو کھا نہ جائے الذئب کوئی بھیڑیا وَأَنْتُمْ اور تم ہو عنہ اس سے غافلون غافل. قالوا انہوں نے کہا لئن اگر اکلہ الذئب کھا لیا اس کو بھیڑیے نے ونحن اور ہمیں عصبہ ایک پورا جتھا اِنَّذًا تب تو ہم لخاسرون بالکل ہی گئے گزرے ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے. 10 سوتیلے بھائیوں نے یہ محسوس کیا کہ ابا جان حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم سے کچھ زیادہ ہی ویلیو دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور ہمیں اتنی اہمیت نہیں دیتے. اب باپ کی مکمل توجہ، شفقت، اہمیت حاصل کرنے کے لیے 10 بھائیوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں یا ان کو کسی ایسی زمین کے اندر جا کر کے چھوڑ آتے ہیں کہ جہاں سے یہ واپس نہ آ سکیں. اس طرح ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، باپ کی مکمل شفقت اور توجہ ہمیں مل جائے گی اور اس کے بعد یہ جو فعل ہم کریں گے بچے کو باپ کی آنکھوں سے دور کرنے کا، اس کے اوپر ہم توبہ کر لیں گے. تو جب ان کی میٹنگ ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تو ایک کہنے والے نے کہا، ان میں سے مفسرین حضرات کی یہ رائے ہے کہ یہ کہنے والا ان کا بڑا بھائی یہودا تھا. اس نے کہا کہ قتل نہ کرو، یہ بہت بری بات ہے. ہاں اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دو، ایک ایسا کنواں کہ جو شاہراہ کے ساتھ ساتھ بھی ہو اور اس کے اندر پانی نہ ہو تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو وہاں سے کسی اور وطن کو لے جائے. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی باپ کی آنکھوں سے دور ہو جائیں گے اور باپ کی مکمل شفقت، اہمیت، توجہ ہمیں مل جائے گی. اب یہ منصوبہ بنانے کے بعد کہ ہم یوسف علیہ السلام کو لے جائیں گے
کسی کنویں کے اندر پھینک دیں گے اور پھر چھپ کر کے اس بات کا نظارہ کریں گے کہ کوئی قافلہ آتا ہے اور واقعی اس کو نکال کر کے کسی اور وطن کو لے جاتا ہے، تو پھر ہم اطمینان کے ساتھ گھر کو آ جائیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یوسف علیہ السلام گھر سے دور ہو جائیں گے اور باپ کی توجہ کا مرکز صرف ہم ہی ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے باپ سے اجازت لینے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، آخر کیا بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے؟ الفاظ سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہم کھیل کود کے لیے جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، تو یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تو ابا جان نے اجازت نہ دی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لک، آخر آپ کو کیا ہوا لا تأمنا کہ آپ ہمارے اوپر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتماد نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حال یہ ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں، اس کے بڑے بھائی ہیں، ہمارا خون ایک ہے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، آخر کیا بات ہے کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے نہیں دیتے؟ ارسل ہو، آپ درخواست کر رہے ہیں کہ بھیج دیجیے اس کو ہمارے ساتھ، غداً کل ہم اے ابا جان سیر و تفریح کے لیے جائیں گے۔ اور سیر و تفریح سے ابا جان نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو وقت کے نبی تھے، منع نہیں کیا، اس لیے کہ سیر و تفریح کرنا اور کھیل کود کرنا جائز ہے، اس صورت کے اندر کہ یہ سیر و تفریح عبرت کی نگاہوں کے لیے ہو، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو، اور ایسے کھیل کھیلنا کہ جس کے اندر انسان کی جسم کی ورزش ہوتی ہے، کھیلنا بھی جائز ہے، اس صورت میں کہ انسان سے فرائض رہ نہ رہے ہوں اور کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو نہ رہا ہو۔ تو ابا جان کے سامنے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اے ابا جان، کل ہم جائیں گے میلہ منانے کے لیے، کھیل کود کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے، ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا اور کھیلے گا، اس طرح ہم بھی خوش ہوں گے اور ہمارا چھوٹا بھائی بھی خوش ہو جائے گا۔ اور اپنے ابا جان کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ انا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اپنی جان کے اوپر کھیل کر کے اس کی حفاظت کریں گے، پوری طرح آپ اطمینان رکھیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، جیسے اس کو لے جائیں گے اسی طرح اس کو ساتھ واپس بھی لائیں گے۔ قال، باپ نے فرمایا، مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو دیکھتے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، اور جب ان کا بچہ ان سے کہیں دور جاتا تو ان کو کسی قدر بے چینی ہوا کرتی تھی، غم کا شکار ہوا کرتے تھے کہ پتہ نہیں میرا بچہ کہاں ہوگا، کس حالت میں ہوگا، کس پریشانی میں ہوگا۔ اور اکثر والدین کو بچوں کی فکر بھی ہوتی کہ جب بچے کہیں چلے جاتے ہیں اور جس وقت پہنچنا ہو اس سے کچھ تاخیر ہو جائے تو والدین کا غم دیکھنے والا ہوتا ہے۔ انی لیحزننی ان تذهبوا بی، مجھ کو یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود کے اندر مصروف ہو، غفلت کا شکار ہو اور کوئی بھیڑیا آ جائے اور یوسف کو کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ اس لیے کر لیا کہ مفسرین حضرات یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر بھیڑیے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو اب باپ کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ ابا جان آپ تسلی رکھیے، ہم ان کو ساتھ لے جائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، کھیلیں گے، خوش ہوں گے، اس کو بھی خوش کریں گے اور پوری طرح اس کی حفاظت کریں گے۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پوری ایک ٹیم ہیں، 10 افراد ہیں، نوجوان ہیں، اور ہماری موجودگی کے اندر کوئی بھیڑیا کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ آ جائے اور یوسف علیہ السلام کو کھا جائے؟ اگر ایسا ہو گیا
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تو پھر بالکل ہی کسی کام کے نہیں ہیں، بالکل ہی ہم نکمے ہیں، بالکل ہی پھر ہم گئے گزرے ہیں۔ تو ابا جان کو تسلی دی، پوری طرح مطمئن کر لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لینے کی اجازت لے لی، اور پھر اس کو لے کر کے اگلے دن کھیل کود کے لیے چلے گئے۔ اور آگے کیا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا ذکر آگے کی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو عبرت کی نگاہوں کے ساتھ پڑھنے کی، سننے کی، اور پھر اس قصے سے سبق لینے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے بہت بڑا سبق یہی انسان کو ملتا ہے کہ اللہ کے منصوبے ہی غالب ہو کر کے رہتے ہیں۔ اللہ کا منصوبہ یوسف علیہ السلام کو اٹھانے کا تھا تو کوئی ان کو گرا نہ سکا۔ اس سبق سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ کسی کے ساتھ بغض اور حسد نہیں رکھنا چاہیے، اس کا انجام شرمندگی ہی کی طرف جاتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ جو آدمی مومن ہو، اخلاق والا ہو، پختہ کردار کے مالک ہو، تو مخالفین کی مخالفتیں بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ محسن ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرماتا ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے عروج عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ کردار عطا فرمائے، بہترین اخلاق کا مالک بنائے، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔